بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے فگر آف اسپیچ۔ فگر آف اسپیچ میں ایک ہے سیملی اور ایک ہے میٹافر۔ آج ہم اس پہلے حصے میں یعنی اس فرسٹ پارٹ میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے سیمل اور میٹافر۔ اگلا جو حصہ ہے انشاءاللہ اس میں ہم مزید جو فگر آف اسپیچ ہیں جس طرح ایلیٹریشن ہے، پرسنیفیکیشن ہے، ہائپربولے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم ان پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن آج ہم بات کرتے ہیں سیملی پہ اور میٹافر اور ان کے درمیان فرق کیا ہے، اس کی ڈیفینیشنز کیا ہے۔ جی، سیملی کو اردو میں ہم کہتے ہیں تشبیہ، اور سیملی جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایک لیٹن ورڈ ہے، یعنی لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے، لیٹن ورڈ لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیملیز، یعنی سیملی جو ہے سیملی یہ ایک لاطینی زبان کا لفظ سیملیز سے نکلا ہے، جس کا مطلب کیا ہے، جس کی معنی ہے، جس کی معنی کیا ہے، یعنی جس کا مطلب کیا ہے، لائک LIKENESS لائکنس، یعنی سیملی جس کو ہم اردو میں تشبیہ کہتے ہیں، یہ لاطینی زبان کے لفظ سیملی سے نکلا ہے، جس کا مطلب کیا ہے، لائکنس، LIKENESS لائکنس۔ اور اس کی تعریف کیا ہے، سیملیز کی تعریف کیا ہے، یعنی سیملی اٹ از اے کمپیریزن، یہ کیا ہوتا ہے، موازنہ ہوتا ہے، کمپیریزن موازنہ ہوتا ہے، کس میں، بٹوین ٹو تھنگز، دو چیزوں کے درمیان، یعنی دو چیزوں کے درمیان جب ہم موازنہ کرتے ہیں یوزنگ استعمال کرتے ہوئے لائک اور ایز ورڈز، یعنی جب ہم دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرتے ہیں لائک اور ایز کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی جب ہم دو چیزوں کے درمیان ایز یا لائک کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ان کے درمیان، ان دو الفاظ کے درمیان موازنہ کرتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں سیملی۔ آئے یہ جو ہم نے بات کی، یہ جو ہم نے تعریف کی، اس کی ڈیفینیشن کی، اس کو سمجھتے ہیں ایک مثال سے۔ ایک مثال ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فاٹ لائک اے لائن۔ دیکھیں سیملی کی پہچان جو ہے آپ نے کس سے کرنی ہے، ایز اور لائک، یعنی اگر کوئی آپ سے کہیں کہ اس فکرے میں سیملی استعمال ہوئی ہے کہ نہیں، تو آپ نے کس طرح پہچاننا ہے، آپ نے جب اس کی اگر پہچان کرنی ہو تو آپ نے کس طرح کرنی ہے کہ اس فکرے میں دیکھیں کہ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی کمپیریزن یعنی موازنہ ہوا ہے کہ نہیں، اگر موازنہ ہوا ہے تو آپ نے پھر دوسرا جو سٹیپ ہے، دوسری جو پوائنٹ ہے وہ اس نے یہ دیکھنی ہے، دوسرا جو نقطہ ہے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کمپیریزن کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس فکرے میں لائک یا ایس کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر لائک کا لفظ استعمال ہوا ہے یا ایس کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس میں موازنہ بھی ہے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کیا، سیملی، جس طرح یہ کیا ہے، سیملی۔ تو دیکھیں صلاح الدین ایوبی فاٹ لڑا، صلاح الدین ایوبی فاٹ لڑا، کس طرح لڑا، لائک اے لائن، شیر کی طرح۔ تو یہ شیر اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کیا ہوا ہے، ایک موازنہ ہوا ہے، یعنی ایک کوالٹی ہے، ایک خصوصیت ہے، وہ کیا ہے جو کہ کامن ہے، یعنی سیم ہے، ایک جیسا ہے، وہ ہے لڑنا، یعنی صلاح الدین ایوبی بھی وہ لڑتا تھا اور شیر بھی لڑتا ہے، تو یہ کیا ہے، ان کے درمیان کیا ہوئی، ایک کوالٹی، ایک خصوصیت جو ہے وہ ہے مشترک ہے، اور اس مشترکہ خصوصیت کو ہم نے ایک لفظ کے ساتھ، اور وہ لفظ کیا ہے، لائک کے لفظ کے ساتھ ہم نے اس کا موازنہ کیا ہے، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں سیملی، یعنی تشبیہ اس کو کہتے ہیں اس کو۔ یہاں ایک اور چیز سیکھ لیں، اردو میں تشبیہ بھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے، بہت سارے جو امتحانات ہیں یہ پوچھا جاتا ہے ان میں کہ تشبیہ کسی کہتے ہیں، تشبیہ نہیں، وہ فکرہ دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں کیا استعمال ہوا ہے، میٹافر استعمال ہوا ہے، تشبیہ استعمال ہوئی ہے، یا پرسنیفیکیشن وغیرہ وغیرہ، یا استعارہ استعمال ہوا ہے، کیا استعمال ہوا ہے۔ تو تشبیہ کی پہچان آپ نے کس طرح کرنی ہے، اگر فکرے میں کی مانند ایک پہلے تو موازنہ اگر ہوا ہو اور اس کے درمیان ان کے درمیان جو موازنہ ہیں ان کو کس کے ذریعے، کس لفظ کے ساتھ، کی مانند کے لفظ کے ساتھ، کی مانند یعنی یہ لفظ کے ساتھ، یعنی اس فکرے میں اگر کی مانند کا لفظ استعمال ہوا ہو یا کی جیسے یا کی طرح، یعنی یہ الفاظ اگر استعمال ہوئے ہوں، کی مانند، کی جیسے، کی طرح، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں اردو میں تشبیہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن انگریزی میں ہم کن الفاظ کے درمیان اس پہچان سکتے ہیں، ایز اور لائک کے ذریعے۔ اسی طرح دوسرا مثال ہے کہ مصدق سینگز، مصدق گاتا ہے، کس طرح، لائک اے نائٹنگیل، نائٹنگیل کی طرح، یعنی بلبل کی طرح، مصدق بلبل کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں ایک تو مصدق ہے، ایک تو مصدق ہوا،
ایک مصدق ہے اور ایک نائٹنگیل یعنی بلبل ہے، اور ان کے درمیان ایک خصوصیت ہے جو کہ ایک مشترک ہے یعنی کامن ہے، وہ ہے دان حق سبحانہ وتعالیٰ کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک مشترک خصوصیت ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان ایک مشترک خصوصیت یہ ہے. اور اس مشترک خصوصیت کو ہم نے لائک کا یعنی اس لفظ کے ذریعے ہم نے اس کی بات بیان کی گئی ہے، یعنی اس کے ذریعے ہم نے ان دونوں کا موازنہ کیا ہے. تو مصدق سنگز گاتا ہے لائک اے نائٹنگیل، مصدق لائک اے نائٹنگیل. دوسرا مثال ہے آئی وانڈرڈ لونلی ایز اے کلاؤڈ. میرے خیال میں اگر آپ 9ویں کے یا 10ویں کے یا 11ویں کے یا 12ویں کا طالب علم ہے یا بی ایس انگلش کی ہے یا آپ نے کوئی ڈگری گریجویشن کیا ہے تو آپ کو یہ جو فکریں ہیں میرے خیال میں آیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی وانڈرڈ لونلی ایز اے کلاؤڈ. یہ 9th کلاس میں یعنی 9ویں کلاس میں انگریزی کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں ایک پوئم ہے، ایک نظم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیفوڈلس پوئم. ڈیفوڈلس یعنی ابھی نرگس کا پھول جو ہے اس کے بارے میں ایک نظم ہے جو کہ ورڈسورتھ نے لکھا ہے. ورڈسورتھ نے ایک نظم لکھا ہے ڈیفوڈلس کے نام سے، اور اس نظم کا پہلا فقرہ جو ہے اس سے شروع ہوتا ہے کہ آئی وانڈرڈ لونلی ایز اے کلاؤڈ. تو وہاں سے میں نے لیا ہے. اور یہاں کیا استعمال ہوا ہے؟ اس فقرے میں استعمال ہوا ہے، کیا استعمال ہوا ہے جی؟ اس فقرے میں استعمال ہوا ہے سیملی. کس طرح ہمیں پتہ چلا کہ سیملی استعمال ہوا ہے؟ جی ہمیں پتہ چلا اس لفظ کے ساتھ کہ اس میں ایز استعمال ہوا ہے. اور ہم نے کہا یہاں کہا تھا نا، ہم نے پڑھا تھا کہ جب ایز لائک کا لفظ کسی فقرے میں آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیملی. اب دیکھیں آئی وانڈرڈ، میں گم رہا تھا. شاعر کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میں گم رہا تھا. آئی یعنی شاعر خود کہتا ہے، یعنی ورڈسورتھ کہتا ہے، ورڈسورتھ جو کہ پوئٹ آف نیچر ہے، پوئٹ آف نیچر، وہ خود اپنے آپ کا کیا کر رہا ہے؟ موازنہ کر رہا ہے. کس طرح؟ کلاؤڈ کس کے ساتھ؟ کلاؤڈ کے ساتھ یعنی بادل کے ساتھ. بادل کے ساتھ وہ اپنے آپ کی موازنہ، اپنے آپ کا موازنہ کرتا ہے کہ میں وانڈر گم رہا تھا، لونلی اکیلے یعنی میں بے مقصد گم رہا تھا، از اے کلاؤڈ. جس طرح یعنی جس طرح کیا ہوتا ہے یہاں کہہ سکتے ہیں جس طرح کیا ہوتا ہے، جس طرح بادل ہوتے ہیں بالکل میں بھی اکیلا، بالکل میں بھی کیا کر رہا تھا؟ گم رہا تھا، یعنی بے مقصد گم رہا تھا. تو وانڈر جو ہے یہ ان دونوں کے درمیان ورڈسورتھ یعنی اس ورڈسورتھ کے درمیان اور بادل کے درمیان ایک کامن، ایک مشترک خصوصیت ہے، کوالٹی ہے، اور وہ ہم نے اس کے ذریعے ہم نے اس کا موازنہ کیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیملی. دوسرے نمبر پر ہے میٹافر. میٹافر کسے کہتے ہیں؟ میٹافر کو ہم اردو میں کہتے ہیں استعارہ. اور ایک بات یہاں ایک دوسری بات یہاں بھی سیکھ لے کہ اس کو ہم امپلائڈ سیملی بھی کہتے ہیں. یعنی میٹافر کو کبھی کبھار آتا ہے کہ امپلائڈ سیملی کسے کہتے ہیں؟ امپلائڈ IMPLIED امپلائڈ SIMILE سیملی. تو اس کو میٹافر کو امپلائڈ سیملی بھی کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں استعارہ. اور سیملی کو تشبیہ، بالکل اس طرح میٹافر کو استعارہ. استعارہ کی تعریف کیا ہے میٹافر کی؟ It is an indirect comparison between two things without using as like words. کہتے ہیں کہ میٹافر کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی کیا ہے؟ کمپیریزن ہے، کیا ہے؟ موازنہ ہے. بٹوین کس کے درمیان؟ ٹو تھنگس، دو چیزوں کے درمیان یہ بھی موازنہ ہوتا ہے. without using as or like words یعنی بغیر کسی دو الفاظ کے درمیان، یعنی اور وہ دو الفاظ کون سے ہیں؟ لائک اور ورڈ. ایز یا لائک کے درمیان کے الفاظوں کے بغیر جب ہم دو چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں، یعنی جب لائک یا ایز کے لفظ کے بغیر دو چیزوں کا ہم موازنہ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ میٹافر. اس کو ہم کہتے ہیں میٹافر. یعنی سیملی اور میٹافر میں فرق کیا ہے؟ سیملی میں ہم ایز یا لائک ایک تو موازنہ کرتے ہیں اور میٹافر میں بھی ہم موازنہ کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں سیملی میں ہم ایز یا لائک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ میٹافر میں ہم نہ ایز کا لفظ استعمال کرتے ہیں نہ لائک کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ ایک چیز ہم کرتے ہیں کہ ہم موازنہ کرتے ہیں، یعنی موازنہ تو کرتے ہیں لیکن نہ ہم ایز کا لفظ استعمال کرتے ہیں نہ لائک کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں میٹافر. اور ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ جی کیمل از دا شپ آف ڈیزرٹ. کیمل یعنی کیا ہے؟ کیمل جو ہے یعنی اونٹ جو ہے، کیا ہے؟ اونٹ کیا ہے؟ از دا شپ، یہ کیا ہے؟ یہ جہاز ہے. آف کس کا؟ آف ڈیزرٹ یعنی صحرا کا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں کیا ہے؟ موازنہ کیا گیا ہے، یعنی ایک اونٹ کی موازنہ کیا گیا ہے. اونٹ کا موازنہ کیا گیا ہے کس کے ساتھ؟ شپ کے ساتھ. یعنی کہ کیمل اور شپ، یعنی کیمل ہے
ये एक शिप है, ये शिप होता है, किसका शिप होता है, ये एक जहाज होता है, किसका, सेहरा का। तो यहाँ आप देखिए कहीं आपको एज या लाइक का लफ्ज दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं। जब दिखाई नहीं देता तो और मवाजना भी है, जब मवाजना भी हो और लफ्ज एज या लाइक भी ना हो तो फिर इसको हम कहते हैं मेटाफर। इसी तरह ये रहमान इज द कायदाज़म ऑफ पाकिस्तान। रहमान क्या है, ये रहमान क्या है, रहमान का मवाजना क्या गया है, किसके साथ कायदाज़म, रहमान का इदाज़म है किसका, पाकिस्तान का, यानी कि रहमान का पाकिस्तान का कायदाज़म मोहम्मद इदरीस जिन्ना है रहमतुल्लाह अलैह है। तो क्या ये रहमान की का मवाजना क्या क्या है, कायदाज़म के साथ, कायदाज़म के साथ, तो इसको हम कहते हैं, इसको फिर हम कहते हैं मेटाफर यानी इस्तिआरा। ठीक है, तो इसके साथ उस्मान उल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।